We are very fortunate to have with us the Chief Qazi for the Government of Tamil Nadu, Maulana Muhammad Mehdi Khan Sahab. He is a very distinguished Islamic scholar, an orator par excellence, and a thinker of renown. He leads the Friday prayers at the Thousand Light Mosque in Chennai. May I most respectfully request Agha Mehdi to address the gathering. Sir. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. Most respected Vice Chancellor علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دیگر محترم مہمانان دیس پر تمام افراد، آپ سب حضرات کو شب ولادت امیر مومنان امام علی ابن ابی طالب کی بہت بہت مبارکبادی ہو. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جو ہر میدان میں کامل ہے، چاہے وہ میدان علم ہو، چاہے وہ میدان سیاست ہو، چاہے وہ میدان شجاعت ہو، چاہے وہ کوئی اور میدان ہو جس کے اندر کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے. بہت سارے بے حساب کتب جس میں ہر ٹیلنٹ پر امام علی کی لکھا گیا ہے، ان کی زندگی کے ہر پہلو کی سوشل، کمیونٹی، فرہنگ، تمدن، جنگ، سیاست اور تمام پہلوات کے لحاظ سے امام کی ہر عمل غیر اللہ ہی نہیں تھا. ہر چیز قرآن کے قانون کے سائے میں، اور عمل وہی عمل جس سے اللہ راضی ہو، وہی کرے جو جانتے ہو کہ خدا اس عمل سے راضی ہے. اہداف، بہت سارے اہداف تھے. سب سے بڑا ہدف ایک جامع کو، ایک تمدن کو عدالت اور توحید کے سائے میں لانا، جو خود انبیاء کا ہدف. دو عظیم ترین ہدف، ایک توحید کی طرف دعوت اور دوسرا عدالت اجتماعی کی طرف، ہیومینٹی، جسے مالک اشتر کو اپنے عہد نامے میں خود امام فرماتے ہیں، مالک جہاں پر تم جا رہے ہو وہاں پر دو قسم کے لوگ ہیں. ایک، یا تو تمہارا دینی بھائی ہے یا تم جیسا مخلوق الہی ہے. ہر لحاظ سے اور بالخصوص حکومت کے اس عظیم مقام سے انسانیت کی خدمت بعنوان رفاہ، کرپشن کے خلاف امام کا قیام کرنا، ظلم کے خلاف امام کا اٹھنا، لوگوں کو سہولیات سے نوازنا، اور آخر وقت امام کا یہ فرمانا کہ میری حکومت میں تمہیں نہ کوئی بھوکا ملے گا، نہ کوئی عریان ملے گا، نہ کوئی بے سایہ ملے گا. بہترین طراحی حکومت کی اور شہر سازی کے لحاظ سے امام کی حکومت میں پائی جاتی تھی. شہر ساز تھے امام، مدبر تھے.
کس طریقے سے امام نے مدینہ اور مدینے کے اطراف شہر سازی یعنی ڈیولپمنٹ، لوگوں کو ان کے مقصد تک پہنچانا بعنوان امپلائمنٹ، ڈیولپمنٹ، جھاڑوں کو اگا کر، کنووں کو کھود کر، پانی کو استخراج کر کے لوگوں کے شہروں کی آبادیوں کو بڑھانا، یہ ایک مہم ترین اہداف میں سے تھے امام کے، کہ یقیناً نماز روزے اپنی جگہ اور تمام عبادات اپنی جگہ، ایک انسانی خدمت جو امام کی حکومت میں دیکھی گئی تھی وہ لامثال تھی۔ بہت سارے مواقعوں پر دین کی اس طریقے سے تعبیر کرنا، دین یعنی انصاف کرنا، روابط اجتماعی اور سب کو اپنا بھائی سمجھنا، یہ امام کے قول سے یہ اتنا نزدیک کیا انسانیت کو کہ امام نے فرمایا اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا، اموال کی حفاظت کہ اس لحاظ سے کہ حتیٰ ایک مال اپنے حکومت کے دوران اپنے نزدیک ترین افراد کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ بیٹی کا مقام ہو، چاہے وہ بھائی کا مقام ہو، جبکہ کئی مرتبہ آپ کے سگے بھائی بیت المال سے کچھ اضافہ ہونے کے لیے توقعات لے کر امام کے پاس آئے تھے، خلیفے کے پاس، ایک رولر کے پاس۔ امام نے یہاں پر سریعاً ان سے یہ بتا دیا کہ تمہارا یہ رونا، تمہارا یہ التجا، تمہاری یہ ریکویسٹ علی کی اس ایمان کی مضبوطی کے آڑ میں نہیں آ سکتی۔ سخت احمیت لہو حدیداً کہ ایک لوہا جو آگ کے اندر تھا اسے جب نزدیک کیا، جب عقیل چونک گئے، امام نے فرمایا عقیل تم اس آگ سے ڈر گئے جس آگ کو انسانوں نے کھیل مذاق کے لیے جلایا ہے، کیا میں اس آگ سے نہیں ڈروں؟ سجر جبارہا لغضبہ، جسے پروردگار نے خود جلانے کے غرض سے جلایا ہے۔ اتنا سخت عدالت کے اس عظیم مقام پر جو لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور لوگوں کو اس عظیم دینی تعلیم جس میں انسانیت پوشیدہ ہے، آپ نے اس طریقے سے دعوت دی، تزاوروا، دیکھو ایک دوسرے کی زیارت کو جاؤ، ملاقاتیں کرو، ایک دوسرے سے ملو۔ یعنی امام کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہ ہو جائے، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں۔ ایک چند دن کے لیے اگر بات کرنے والے ایک دوسرے سے تھوڑا ملاقات نہ کرے، بات چیت نہ کرے، نہ جانے شیطان ان کے دلوں میں کیسے کیسے وسواس پیدا کرتا ہے۔ کمیونیکیشن گیپ کی بنا پر لوگ دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آشنائی سے بالکل انجانے ہو جاتے ہیں۔ ہم فرماتے ہیں دیکھو یہ گیپس ہونے نہ دو، ملاقاتیں کرو۔ خود امام دوسروں کی طرف جایا کرتے تھے اور دوسروں کو اپنی طرف بلایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، ڈسکشنز کرتے تھے، علمی ڈسکشنز۔ حکومتی معاملات میں خود امام لوگوں کو بلاتے تھے، بلا کر ان سے مشورہ کرتے تھے۔ خود ابن عباس کے معاملے میں مشہور ہے، نہج البلاغہ میں وارد ہے یہ بات، لَكَ أَن تُشِرَ عَلَيَّ وَارٌ فَإِنْ عَصَيْتُ أَعْتِنِي۔ ابن عباس تم سے میں مشورہ لے رہا ہوں، تم مجھے اس مسئلے میں مشورہ دو، اگر تمہارا مشورہ کام نہ کیا تو میں جو کہوں اس پر عمل کرو۔ اور خود امام دوسروں کی طرف جا کر مشورہ دیا کرتے تھے، تزاوروا، تعاطفوا،
ایک دوسرے سے محبت کرو, ملاقاتیں کرو, ایک دوسرے کے پروگرامز میں جاؤ, آؤ, اٹھو, بیٹھو, نزدیکی کرو. یہ امام کی یہ ہدایات صرف ایک خاص کمیونٹی کے لیے نہیں ہے, کاملاً انسانیت کے لیے. آپ امام کا یہ عہد نامہ اٹھا کر دیکھیں گے, جو عہد نامہ امام نے اپنے گورنر کے ہاتھ سے دے کر بھیجا مصر پر رول کرنے کے لیے, جو عہد نامہ مالک اشتر کے نام پہ تھا. اس کے ابتدا میں جو میں نے کہا تھا, مالک دو قسم کے لوگ, یا تو وہ تمہارے دینی بھائی یعنی تم جیسے مسلمان, یا تم جیسے ایک مخلوق الہی یعنی تم جیسے انسان ہو وہ بھی انسان ہے. ان کے حقوق دو, ان کے ساتھ مراعات سے برتاؤ کرو, زیادتیاں نہ کرو. ایک انسانیت کا پیغام ہے یہ, صرف ایک خاص کمیونٹی کے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے ہدی للناس, ہدی للمؤمنین نہیں ہے, ہدی للمسلمین نہیں ہے, انسانیت کے لیے. تعاطفوا, محبت, تبادلوا, ایک دوسرے کے ساتھ عطا کرو, ایک دوسرے کو عطا کرو, دو, شیئرنگ کرو. تمہاری چیزیں دوسروں کو دو, دوسروں سے جا کے مانگو تاکہ نزدیکی الفت ہو. وَلَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْمُنَافِقِ, اگر تم اس طریقے سے نہیں کرو گے تو تم منافق ہو جاؤ گے. کتنا بڑا پیغام ہے امام علی کا, اور آج ہم لوگ اگنور کر رہے ہیں. عزیزوں, آج دنیا میں کیا حالات, آج آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں, ہر جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے. فلسطینیوں کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بلاد اسلامی آگ سے جل رہا ہے, عورتوں اور بچوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر ریاست, بڑی بڑی ریاست اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آمادہ ہے, کسی کو کسی کی جان کی پرواہ نہیں ہے. انسانیت کے درجوں کو کچل دیا گیا. نہ جانے اسلام پر اسلاموفوبیا کا زمانہ آ چکا, کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم مسلمان آج مسلمان ہونے کا احساس ختم کر چکے ہیں. مسجدوں کے اندر راحتی کے ساتھ مسلمان عبادت گزاروں کا قتل ہوتا ہے. گھروں کے اندر سونے والوں کو احساس نہیں ہے کہ کل صبح ہماری نصیب میں ہے یا نہیں ہے. سڑک پر چلنے والوں کو معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہم واپس صحیح اور سلامتی کے ساتھ گھر لوٹیں گے یا نہیں. ایجوکیشن کے مرحلے میں انسانیت کے اندر لوگوں کو اتنا پیچھے کر دیا گیا کہ سرمایہ داری نظام نے ایک عظیم سبجیکٹ کو لوگوں کے ذہنوں سے بھلا دیا, جسے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کرپٹڈ کمیونٹی, جو سرمایہ داری کی کمیونٹی ہے, جس کے بارے میں امام فرماتے خود بھی ہلاک شدہ ہیں اور دوسروں کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا ہے. یہ لوگ جنگلی کتوں کی طرح ہیں جو قیامت میں بھی اسی شکل میں اٹھائے جائیں گے. یأکلوا عزیزھا ذلیلھا, ان کے عزیز ان کے ضعیفوں کو کھا جاتے ہیں, ان کے بڑے ان کے بچوں کو کھا جاتے ہیں. یہ راہ خدا میں ترقی کرنے والوں کے لیے مانے, یہ محنت کرنے والوں کے سرمایے سے اپنے سرمایے کو اپنے منہ کا نوالا بناتے. یہ خاص مخصوص طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ صرف ہم رہیں, ہمارے علاوہ کوئی نہ رہے. یہ ہم لوگ, یہ ہم جو کہتے ہیں, یہ لوگ جو ریسنٹلی ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ 1% اور اس کے مقابل 99%, کہ خاص مذہب یا خاص ایک ملک کی حفاظت کے لیے
بچوں اور عورتوں کا خون بہانا جائز سمجھتے ہیں۔ انگریز مفکر کہتا ہے اگر غرب کی نجاست افریقہ کے پسماندہ ملکوں کے اندر بھیج دی جائے، کم از کم اس کے روح کے ذریعے سے ان کے جسموں کے اندر طاقت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی دنیا کے اندر ایک قوم جو صرف کھانا جانتی ہے، بھوک نہیں جانتی، دوسری طرف ایک قوم جو صرف بھوک جانتی ہے، کھانا نہیں جانتی، ایک قوم جو صرف بڑے گھروں میں رہنا جانتی ہے، مظلوموں کی قدر نہیں جانتی، اور ایک قوم وہ مظلوم ہے جو صرف ظلم کے تابع رہنا جانتی ہے لیکن اچھی زندگی کی انہیں خبر نہیں ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایک ایسی حکومت آ سکتی ہے جو حکومت عدالت کی حکومت ہو، جو حکومت کے انتظار میں ہر شخص انتظار کر رہا ہو کہ ایک ایسی حکومت آئے جو ہمیں انصاف دے؟ کیا قرآن نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ بے شک وعدہ کیا ہے، بے شک وعدہ کیا ہے۔ ایک ایسی حکومت جو لوگوں کو انصاف و عدالت سے بھر دے گی، یہ وہ حکومت ہوگی جو خود علی کے خاندان والے سے ہوگی، یہ وہ حکومت ہوگی جو وسیع مصطفیٰ کی حکومت ہوگی، جو دنیا کے کونے کونے میں ایک ایسی حکومت جو آج 21 سینچری میں ہم لوگ تڑپتے ہیں کہ امیر المومنین کی حکومت کس طریقے سے ہوگی، اگر ظہور ہو گیا تو اس حکومت کا بہترین جلوہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ اگر ہمیں امیر المومنین کی حکومت کو دیکھنا ہے کہ کیسی تھی تو اسی ظہور کے بعد دیکھنا ہوگا کہ وہ امیر المومنین کی حکومت کس طریقے کی تھی اور کیسے امام نے اس حکومت کو چلایا۔ جبکہ دشمنوں کی شدت، جنگیں، انٹرنل کرائسس، لوگوں کے اختلافات، اس دوران ایک ایسی حکومت کہ امام نے بتا دیا ایڈمنسٹریشن کسے کہا جاتا ہے۔ صدیوں بعد جب ایک عالم یا ایک شخص بادشاہ کے بعد عہد نامہ بعنوان تحفہ لے کر گیا، اس بادشاہ نے اس عالم کو روک دیا، کہا رک جاؤ، سب کے جانے کے بعد میں تم سے ملوں گا۔ جب سب چلے گئے اس عالم کو نزدیک بلایا، بلا کر سوال کیا یہ کیا ہے جو تم نے مجھے دیا ہے؟ کہا یہ عہد نامہ ہے، یہ وہ عہد نامہ ہے جسے امام امیر المومنین نے مالک اشتر کو دیا ہے۔ تو اس نے سوال کیا یہ عہد نامہ جو مالک کو دیا کیا خود علی عمل کیا کرتے تھے؟ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اگر عمل کرتے تھے تو کیوں کامیاب حاکم نہ بن سکے؟ جیسے ہی اس بادشاہ نے یہ کہا، اس عالم یا انٹلیکچوئل جو بھی تھا اس نے پلٹا کر جواب دیا اگر علی کامیاب نہ ہوتے تو یہ سوال تنہا دیواروں کے درمیان نہ کرتا۔ تنہا دیواروں کے درمیان یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی حکومت کامیاب ترین حکومت تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔